والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل لا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور تاق اور جفت کی، اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو. کیا اس میں عقل مند کے لیے یقین دلانے کے لیے قسمیں کافی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ بلد کی تفسیر مکمل ہے. یہ آج جو سورہ شروع ہو رہی ہے یہ ہے سورۃ الفجر. مکہ میں نازل ہوئی. کہاں پر؟ مکہ. اس سورت میں 30 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے. یہ جو سورت ہے یہ بالکل ابتدائی زمانے میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبی بنائے گئے اور ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوئی ان میں سے ایک صورت 10ویں نمبر پر نازل ہوئی. پہلے نمبر پر کون سی ہوئی جی؟ پہلے نمبر پر سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق سورت سب سے پہلے نازل ہوئی. یہ سورت کون سے نمبر پر؟ 10ویں نمبر پر نازل ہوئی. اس سورت کا نام سورہ فجر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جو ورڈز استعمال کیے اور جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اس میں پہلا ہی لفظ کیا ہے؟ والفجر. اس لیے سورت کا نام بھی کیا رکھ دیا؟ والفجر. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ جو بھی میں نے سورت کی آیتیں پڑھی ہیں 5 آیتیں. کتنی؟ 5 آیتیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں 4 چیزوں کی قسم کھا کر ایک بات کی. کتنی چیزوں کی؟ 4 چیزیں. اور قسم کھا کر جو بات کہی ہے وہ یہ کہ ہم کافروں کو عذاب ضرور دیں. کن کو؟ کافروں کو عذاب ضرور دیں. اور اتنی بات کہنے کے لیے 4 چیزوں کی قسم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ صرف کہنے کی بات نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیں گے تو دیں گے، بس بات کی بات ہے، عمل ہوگا نہیں، ایسا نہیں. اللہ نے تاریخی ریکارڈ بتایا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف کہہ رہے ہیں کہنے کے لیے نہیں، ہم ایسا کرتے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ کہیں اس جام میں آدمی رہے، اس دھوکے میں رہے کہ بس یہ تو کہی جا رہی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ تاریخ کا ریفرنس دے کر بتا رہے ہیں کہ مکہ والوں کو قوم عاد کا قصہ معلوم تھا، قوم ثمود کا قصہ معلوم تھا، فرعون کی تباہی ان کو معلوم تھی. تو اللہ نے یاد دلایا کہ دیکھو پچھلی دنیا جو رہی ہے اور پچھلی جو تاریخ رہی ہے اس میں ہم قوم عاد کو تباہ کر چکے ہیں، قوم ثمود کو تباہ کر چکے ہیں، فرعون کو تباہ کر چکے ہیں. ان سب کا مسئلہ یہ تھا کہ وقت کے نبی کے ساتھ پڑ گئے تھے، مانتے نہیں. اور تم بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہو تو سنو ہم تم کو بھی سزا دیں گے اور ہمارے لیے کوئی مشکل کام. شروع کا یہ مضمون آگے جا کر اور بھی جو ہے رزق کا مضمون ہے آگے، اور اسی طرح جو ہے جنت کا مضمون ہے، جنت کا مضمون ہے آگے آئے شروع میں یہ. تو آج جو لفظ پڑھا ہم نے وہ ہے والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، بہت مبارک راتیں ہیں. اللہ نے ان کو بڑی برکت والا بنایا اور اس میں بڑا ثواب ہے عبادت کرنے کا. تفصیل سے آئے گی آگے. ہے والشفع والوتر. اور قسم ہے جفت کی اور تاک کی. جفت اور تاک کیا ہوتا ہے؟ ہم جو بولتے ہیں نا ایک ہی سنکھیا اور بے کی سنکھیا، یعنی 1 اور پھر 3 پھر 5 پھر 7 پھر 9، یہ سب ایک ہی سنکھیا میں آتے ہیں.
عربی کی سنکھیا 2 4 6 8 10 12. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاب کی قسم ہے اور جفت کی قسم ہے. مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ علماء کہتے ہیں یا مراد ہے 10ویں ذی الحجہ اور 9ویں ذی الحجہ. ان کی پہلے کھا لی تھی قسم، پھر پرٹیکولر الگ سے کھا رہے ہیں، ان کی اہمیت بتانے. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چل پڑے. هل فی ذلک قسم لذی الحجہ، کیا یہ جو قسمیں ہم نے کھائی ہے یہ قسمیں یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی آگے جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں اتنی بات کو کہنے کے لیے اتنی قسمیں تو کافی ہونی چاہیے عقل مند کے لیے. اس میں بہت بڑی بڑی باتیں 12 تفصیل کے ساتھ بات آئی. یہاں دیکھیے پہلا لفظ استعمال کیا ہے والفجر کا. فجر سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں فجر سے مراد فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے نا، اس کی اللہ قسم کھا. بعضے کہتے ہیں کہ محرم کی پہلی جو فجر ہوتی ہے نا اس کی قسم کھائی ہے، اور محرم کا مہینہ ہمارے یہاں پر اسلامی سال شروع ہونے کا پہلا مہینہ ہے نا، اسلامی سال شروع، اس کی قسم کھائی. بہرحال اس سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ ہماری طرح قسم نہیں ہوتی. ہم تو اپنی قسم کو کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ اپنی بات کو اپنے دوست مانتے نہیں ہے تو یا انگلی رکھ کر کہتے ہیں سچی بولتا ہوں، نہیں آئے. اور پھر ماں کی اور بہن کی آدمی قسم کھاتا ہے. اللہ کی ذات کے سوا کسی کی قسم کھانے کی اجازت. تو ہم جو قسم کھاتے ہیں وہ اپنی بات کو پاورفل بنانے کے لیے کھاتے ہیں. تو مکہ والے جو تھے نا وہ بھی اپنی بات کو کہنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کوئی بڑی بات، اہم بات کہنا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ جو سامنے والا مسلمان ہے وہ 2 کان سے ہماری بات سنے. کتنے کان سے؟ کان کھڑے کر کے سنیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ قسم کھا کر کہتے ہیں. تو اللہ نے انہیں کا انداز باقی رکھ کر ان سے بات کی تاکہ ان کو اپنے انداز کے مطابق بات سمجھنے میں کیا رہے؟ سہولت رہے، آسانی رہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے سامنے جو آدمی بات کرنے والا ہے اسی کے لیول کے الفاظ بھی آدمی کو استعمال کرنے چاہیے اور اسی کے لیول کا انداز بھی استعمال کرنا چاہیے. ابھی جیسے میں یہاں تفصیل کر رہا ہوں جی، اور آپ کبھی ہماری جمعہ میں وہاں مسجد میں آ جائیے، وہاں بیان کرتے ہیں تو وہاں کی زبان ہماری الگ ہوگی اور یہاں کی. اب ہم جو کلاسوں میں تقریر کرتے ہیں وہ یہاں کرنے لگے جی، اور جو تفصیل وہاں بتاتے ہیں وہ یہاں بتانے لگے جو علماء کو بتائی جاتی ہے. تو مجمع کا ہی 0/0 سب معاملہ ختم ہو جائے گا، اوپر سے چلا جائے گا. یہ آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ تھوڑے بہت انگلش آ جاتی ہے تو بیچارہ عام آدمی بھی ان سے کوئی بات سمجھنے جاتا ہے تو اس کو انگلش میں سمجھا رہا ہے. بیچارہ کو کیا سمجھ پڑے گی بھائی؟ اس کے لیول پر آ کر اس کو کہو کہ کیا کرنا ہے اس کو. نہیں ہے بڑے سیٹ ویٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اپنی انداز میں بس اپنی اصطلاحی زبان استعمال کی، اب وہ بیچارہ سر کھجا کر جی سر کر کے نکل گیا. نہیں ہے سر، یہ انداز اسلام کا نہیں. انزل نکلم الناس علی قدر عقولہم، یہ اسلام کی تعلیم کہ لوگوں سے ان کے عقل کے لیول کے برابر بات کرو. ہر آدمی کو ہر بات بتائی نہیں ہے جی. بات تو یہاں اللہ نے پہلا لفظ ہے والفجر اور اس کی قسم کھائی. تو دیکھیے کون سے وقت کی قسم کھا رہا ہے اللہ؟ صبح کے وقت کی. اور جب اللہ قسم کھائے تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ اہمیت والی ہے. قسم کھانے کا ایک مطلب یہ تھی کہ جس چیز کی اللہ قسم کھا رہا ہے یہ چیز کیا ہے؟ اہمیت والی ہے، اس میں کوئی وزن ہے تبھی جا کر اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. تو دیکھیے صبح کے وقت کی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ. صرف دین کے اعتبار سے نہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کی قسم کھائی ہے، فجر کے نماز کے وقت کی قسم کھائی. اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اس وقت کو پورا کا پورا یوز کرنا چاہیے. جیسے آج کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو صبح کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں ہر چیز کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. پودے سے لے کر انسان تک ہر چیز کو کیا ملتی ہے؟ ایک نئی زندگی. اور ہمیں نئی زندگی ملتی ہے، یہ تو بالکل کلیئر ہے، قرآن نے صاف کہا. جیسا ہم رات کو سو جاتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى. کہ اللہ تعالیٰ جب لوگ رات کو سو جاتے ہیں نا تو ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. اس لیے علماء تاکید کرتے ہیں باوضو ہو کر سونا چاہیے. کیسا؟ باوضو سویا کرتے ہیں. اس کا ہے آدمی کو اس کی ہے جو ہے اہتمام کرنا چاہیے اس میں. تو اللہ کہتے ہیں ہم روح قبض کر لیتے ہیں. فیمسک التی قضی علیہا الموت، اور جن کی موت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو ان کی روحوں کو تو اللہ روک لیتا ہے. اس سے بہت سی مرتبہ آدمی رات کو سویا اور صبح اٹھا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اس سے ایک بات سیکھنے کی ملی
کہ آدمی کو رات کو غفلت کے ساتھ نہیں سونا چاہیے، گانے سنتے ہوئے سو گیا جی، گناہ کرتے ہوئے سو گیا جب صبح نہیں ہوئی تو کیا ہو، جس حالت میں مرے گا آدمی اسی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ اس لیے رات کے وقت استغفار کے ساتھ سونا چاہیے۔ خود حدیث میں اس طرح کی تعلیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے تو خاص مخصوص دعائیں پڑھتے تھے، اس میں یہ دعا بھی تھی کہ اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، اور اگر آپ مجھے صبح عطا کرتے ہیں یعنی زندگی عطا کرتے ہیں تو فاحفظنی بما تحفظ به عبادك الصالحین، تو پھر پورے دن میری اسی طرح حفاظت کرنا جیسے تو اپنے خاص نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، گناہوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے۔ یہ چیز تو رات کو سوتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، اس لیے سونے والے کے بازو میں کچھ بھی کرو پتہ لگتا ہے کہ جب تک وہ بیدار نہ ہو۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو اللہ روح واپس آدمی کو بھیجتی ہے، اب بیچ میں اللہ کو جگانا ہے تو اس کو پھر واپس بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال آدمی جب بیدار ہوتا ہے وہ وقت الگ ہے، اور جب سویا ہوا ہے، لیکن جب سویا ہوا ہے اس وقت اس کی روح سے جب بیدار ہوگا تب واپس ہوگی۔ تو یہ تو ہو گیا انسان کی روح ملتی، اور دیگر جو کائنات میں سسٹم ہے ہر چیز کو ایک نئی تازگی دی جاتی ہے، کون سے وقت، صبح کے وقت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صبح کے وقت کی بھی قسم کھائی، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، کہ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینے لگے، یعنی صبح کی ہوا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت والی۔ آج کی دنیا میں صبح کی ہوا کو بہت زیادہ مفید مانا جاتا ہے صحت کے لیے۔ اس کے لیے صحت، ہماری صحت ہم اچھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس وقت کی اہمیت پابندی کرنی چاہیے۔ لوگ واکنگ جاکنگ پہ جاتے ہیں نا صبح میں، ویسے نہیں جاتے، بہت زیادہ اہمیت ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اہمیت ہے کہ جس آدمی کی صحت ٹھیک نہ ہو تو وہ جو چاشت والی فضیلت ہے نا، چاشت والی کہ بھائی فجر کی نماز پڑھ لے آدمی اور پھر چاشت پر بیٹھ کر عبادت کرے، اور چاشت کی نماز پڑھے تو اس کو کیا، اشراق کی نماز پڑھے تو اس کو کیا ملے، حج عمرہ کا جو ثواب ملتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی صحت اچھی نہ ہو تو وہ تفریح کرنے کے لیے جائے، امید ہے کہ اس کو اس پر بھی وہ ثواب مل جائے، لیکن اپنی صحت کو بچائے، بہت بڑی چیز۔ اور ہمارا حال یہ کہ ہم صبح 10 بجے 11 بجے اٹھیں گے، اس میں بہت ساری نحوستیں ہمارے ساتھ آتی ہیں۔ صبح کا وقت اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دیجیے۔ اتنی بڑی بات ہے، اور یہ حدیث صحابی نقل کرتے ہیں، حضرت صخر بن عداوہ، میں نام بول رہا ہوں دوبارہ، اس کے والد کا نام مجھے یاد نہیں، حضرت صخر رضی اللہ عنہ، وہ خود ایک تاجر تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حدیث سنی تو دوسرے راوی کہتے ہیں کہ وہ تب سے جو ہے اپنے جو کارکن ہوتے ہیں نا، یعنی نوکر چاہ کر، ان کو صبح ہی تجارت کے لیے بھیج دیتے تھے، صبح ہی سویرے سویرے بھیجتے تھے کہ جاؤ بھائی دھندے پر لگو جائے گا فجر کے بعد۔ اور پھر ان کا حال دوسرے حضرات نے بیان کیا، فَأَسْرَى وَقَصُرَ مَالُهُ، کہ وہ صبح کے وقت کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ مالدار بن گئے، اور ان کے مال میں بہت بڑھوتری ہوئی، بہت بڑھوتری ہوئی۔ اب ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ نہیں کہ بھائی پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ہم جب صبح 10 بجے 11 بجے اٹھ کر جائیں گے تو کیا معاملہ، کیا چیز ہاتھ میں آئی، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئی۔ اس لیے صبح کے وقت کے آدمی کو کیا کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ ایک ضعیف حدیث میں شعب الایمان کی ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ جو آدمی صبح کے بعد سونے کا عادی ہوتا ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے گڑے کے وقت میں، اس آدمی کی روزی گھٹا دی جاتی ہے، یعنی وہ آدمی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ جو صبح میں سونے کے عادی ہوتے ہیں ان کی روزی میں برکات نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی، دیکھو ایسا کہا ہے کہ صبح کا وقت یہ روزی کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، اور یہ تو پکی بات ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے نا تب سے روزی تقسیم ہوتی ہے، اعلانات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ بھائی کوئی مصیبت کا مارا ہو تو آئے، ہم کیا کریں، اس کی مصیبت کو دور کریں، کوئی گناہوں پر شرمندگی لے کر آنے والا ہو تو وہ آئے، ہم اس کے گناہ معاف کر دیں، اور کوئی روزی کے بارے میں پریشان ہو تو وہ بھی آئے، ہم اس کو کیا کریں گے، روزی عطا کر دیں۔ تو صبح کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے، اس لیے آدمی کو صبح کے وقت کیا ہو جانا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے، فجر پڑھنی چاہیے، اور پھر جو ہے اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے، بہت برکتیں رہتی ہیں، بہت زیادہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے، اور شام کے وقت اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ویسے تو شام کو بھی اور صبح بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ جو آدمی صبح میں نیکی کرنے کا اور عبادت کرنے کا اہتمام کرے اور شام میں یعنی عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کے وقت میں بھی کیا کرے، نیکی کرنے کا اہتمام کرے. اور یہ 2 وقت ہے کہ جس کے بارے میں بار بار تاکید آئی ہے قرآن میں بھی کہ بھائی ان اوقات میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. کیسے؟ کثرت سے. کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی ان 2 وقتوں کو سنبھالے گا اس کے اعمال میں بھی برکت ہوگی اور اس کے مال میں بھی برکت ہوگی. کتنا آسان فارمولہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم لوگ اپنائیں گے یوٹیوب پر بیٹھ کر وہ فارمولے دیکھیں گے کہ کیسے انکم ڈبل کریں، ٹرپل کریں، ایک ہی دن میں کروڑ پتی بنے، ایک مہینے میں جو ہے جی اڈانی کو پیچھے چھوڑ دیں. جی یہ تو ہم کریں گے کیونکہ پبلک ہے نا، مخلوق ہے، وہ اتنا آپ کو ویژول کر کے بتلا رہا ہے، اتنا زیادہ فوکس کر کے بتلا رہا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہو جائے. نہیں ایسا. اور جس کے ہاتھ میں روزی کے خزانے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، جس کے ہاتھ میں روزی کے خزانے، وہ کہتے ہیں ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا کھولتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ یبسط الرزق لعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے روزی کو پھیلاتا ہے اور وہی روزی کو گھٹاتا ہے. تو کنٹرول پاور کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. یہ دنیا گانڈی ہے. یہ جو فیملی خاندانی منصوبہ بندی کی بھی جو بات کرتے ہیں نا لوگ کے پاپولیشن پر وہ لگا، یہ سب گانڈے لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں. میں آگے کہیں موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا. دیکھیے 2 چیزیں ایسی ہے ہمارے یہاں پر پوری دنیا. ملک کا بجٹ جو ہوتا ہے نا اس کو دیکھو گے نا، اور انسان سے کہا جائے نا کہ آئندہ سے جتنا ہی بجٹ آئے گا تمہیں پورا کرنا ہے، تو انسان کہے گا ہم سے نہیں ہوتا. ملک کو اللہ چلاتا ہے. کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. اور اسی طرح یہ ہمارے جو مدارس ہے نا، ان مدارس کا پورے ہندوستان کے مدارس کا بجٹ ہندوستانی مسلمانوں کو بتا جائے گا کہ تم کو چلانے کا ہے تو سب بھر جائیں گے مسجد میں سے. یہ بھی کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ چلاتا ہے. یہ جو اجتماعی نظام ہے یہ کون چلا رہا ہے بھائی؟ ہم تو صرف اسباب کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ روزی کا معاملہ پورا کا پورا کہاں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی کسی کی روزی کو گھٹاتا اور بڑھاتا نہیں. سب کی روزی اللہ نے طے کر کے رکھی، اتنی دینے کی اتنی دینے کی. سمجھ آگے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ہم نے انسانوں کی روزی خود تقسیم کر کے رکھی. بہرحال آگے اسی صورت میں بات آگے آئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صبح کے وقت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. بولو بھائی اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پرندوں سے سبق لینا چاہیے. پرندے بھائی شام کو گھر کب لوٹتے ہیں؟ مغرب کی نماز پڑھنے آتے، دیکھتے نہیں ٹولہ کا ٹولہ ہی چلا. اور فجر جو پڑھنے آتا ہے اس کو معلوم ہے کہ ٹولہ واپس ریٹرن ہوتا ہے صبح. تو یہ اصل طریقہ ہے جینے کا. اس تو وہ ان کی ریسرچ میں ایسا ہے کہ وہ زیادہ بیمار بھی نہیں ہوتے ہیں، اچھے صحت مند رہتے ہیں. جی تو کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ شام کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں. ہیلتھی رہنے کا، کامیاب زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کامیاب فارمولہ نہیں. اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تو صرف میں صبح کے وقت کی اہمیت بتا رہا ہوں، اور یا تو قسم کہیے فجر کی نماز، فجر کے وقت کی، تو پھر فجر کی نماز کی جو اہمیت ہے یہ تو لمبا وقت چاہیے. ابھی تو صرف کس کی اہمیت بتا رہا ہوں؟ صبح کی. بہت بڑی اہمیت ہے. اسی لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ رات کو جلدی سو جائیں. کب سوئیں؟ ایسا کہتے ہیں کہ یہ جو یوروپی ممالک تو گئے نہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لوگ جا کر آئے ہیں، ان کا لکھا ہوا پڑھتے ہیں. اس لیے ہم ایسا کہتے ہیں کر کے بات کہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو تو ہم کیا جائیں. جی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یوروپی ممالک میں لوگ بہت جلدی فارغ ہو کر آئے ہیں. پکنک پہ جانا ہو، یہاں جانا ہو تو بھی وہ 4 بجے 5 بجے 6 بجے اپنے ساحلی علاقے میں تفریح کر کے فارغ ہو کر رات کو جلدی سو جاتے ہیں. اور مولانا سجاد صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ یوروپی ملک میں اگر تمہیں راستہ کورس کر کے کہاں جانا ہو، فجر پڑھنے جانا ہو، تو فجر کے وقت میں تمہیں کہیں وقت ٹھہرنا پڑے گا، اتنا رش رہتا ہے. یعنی وہ لوگ صبح کے صبح ہی جو ہے کام دھندے پر لگ جاتے ہیں، تبھی تو ترقی کر رہے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ تو بھائی جن لوگوں کی ہم ٹیکنالوجی استعمال کر کے رات کو دیر تک جاگتے ہیں نا، ان کے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ رات کو 8 بجے کے بعد اگر کسی کے گھر کی لائٹ چالو رہتی ہے تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھول گیا، چڑھ گئی. تو اتنی چڑھائی ہے اس نے کہ یہ بھول گیا، یا پھر اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے جلدی سو نہیں پایا، کوئی بیمار ہے. اور ہمارے یہاں تو کامن حالات ہے کہ رات کو 12 بجے سے پہلے سونا، جبریل امین آ کر اٹھا دیتے، کہاں سو رہے تھے. نہیں ہے سر ہمارا ایسا معاملہ. تو بھائی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ رات کو جلدی سونا چاہیے. یہاں تک کہ اسلام میں بھی
بغیر ضرورت کے جاگنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں پر 2 طرح کے لوگوں کو جاگنے کی اجازت ہے عشاء کے بعد۔ نمبر 1، جس کے گھر مہمان آ گئے ہو اور اس مہمان کی دینداری کے لیے آدمی جاگ رہا ہے تو جاگے، کوئی بات نہیں۔ مہمان کے ساتھ باتیں بھی کرنی پڑتی ہے نا بھائی، مہمان آئے، بہن آئی، بھائی آئے، والد صاحب آئے، دیر سے جاگ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ فجر کو السلام علیکم نہ کر جائے جی۔ اور دوسرا، جو آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، دین سیکھ رہا ہے، اس آدمی کو اجازت ہے کہ میں کیا کروں، جاگو، اور باقی سو جاؤ۔ یہاں تک کہ کسی آدمی کو فضول کا عشاء کے بعد کسی کو جاگتا ہوا دیکھ لیتے حضور تو حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، غصہ آ جاتا تھا، کیا کرنا ہے، اتنا سخت کوئی تو بات ہوگی نا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کے شروع کے حالات یہ تھے کہ رات کی عشاء کے بعد عبادت کرتے تھے شروع، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور ان کو شوق دلایا کہ جس وقت میں تم عبادت کرتے ہو اس کے چلتے جو صبح کا وقت ہے یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہمیت والا ہے، تو اس وقت عبادت کرو اور اس وقت جلدی سو جاؤ۔ صحابہ کو حالانکہ وہ عبادت کر رہے تھے نا، پھر بھی سلا دیا کہ صبح ہو تو جلدی، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے صبح کے وقت کو ہم نارمل نہ لیں، سیریس لیں، آئے بس ہم تو بھائی جاگیں گے کہ نہیں جاگیں گے۔ اب دیکھو ہم نے ایک بات سن رکھی ہے، بلکہ ہم لوگ فضائل اعمال کی تعلیم میں پڑھتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو 3 جماعتیں بن جاتی ہیں۔ کتنی جماعتیں بنتی نہیں؟ ایک جماعت چلی کہاں، تالاب کے کنارے جی، وہاں ناکے پر، یا پھر دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر، اور پھر میں اور یوٹیوب زندہ باد، یا ایسا عجیب و غریب کہ پہلے اگر کوئی کہا جاتا کہ سب ساتھ میں بیٹھو اور پھر سب اکیلے ہو تو پہلی بن جاتی، پہلے زمانے میں بات پوچھی جاتی کہ بھائی سب ساتھ میں بیٹھے ہو لیکن سب کو ایک دوسرے کی کوئی خبر نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ امپاسبل، لیکن آج کی دنیا کوئی دیکھے گا تو کہے گا بالکل پاسبل۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کا چہرہ یوں ہو اور اس کا یوٹیوب پہ کچھ اور چل رہا ہو، ایک کا چہرہ یوں ہو ٹانگ پھیلا کر اس میں کچھ اور چل رہا ہو، اور ایک دوسرے کو دوسرے کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو، تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ نے؟ تو ایک جماعت تو یہ، اور یہ بڑے خسارے والی اور بہت بڑے گناہ کو اٹھا کر جانے والی جماعت ہے بھائی، ناکام لوگوں کی جماعت۔ کس کی؟ ناکام۔ دوسری جماعت جو عشاء کے بعد کے وقت کو کیا سمجھتی ہے؟ غنیمت سمجھتی ہے، اور کہاں لگ گئی؟ عبادت، یہ کما رہے ہیں، ان کو اجازت ہے، مزے ہیں ان کے۔ اور ایک جماعت وہ ہے کہ وہ جاتے ہی سیدھے کیا کرتے ہیں؟ کمبل تان کر سو جاتے ہیں، نہ کوئی کمایا نہ کوئی نقصان کیا۔ تو اب ہمارا کام یہ کہ ہم یا تو پہلی جماعت میں ہیں، اور ہے پکی بات ہے ہماری اکثریت کیسی ہے، میجورٹی اسی میں، سب ووٹ دیتے ہیں وہیں جا کر، کہاں؟ شیطان۔ تو بھائی وہاں سے ہم نکلیں اور یہ طے کریں کہ مجھے پہلی جو آخر کی 2 جماعتیں ان میں کسی ایک میں شامل ہونا ہے۔ اب یہ جو ہمارے نوجوان بیٹھے رہتے ہیں ان کے کندھے پر آ کر ہوتا ہوں بھائی سمجھا نہیں جلدی، کیا ہے نیند نہیں آتی ہے، کیا کہتے ہیں نیند نہیں آتی، تو بھائی نیند نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، تو یہاں کے بجائے کہاں چلا جائے؟ دوسری جماعت میں ٹرانسفر ہو جائے بھائی، قرآن پڑھ لے گا تو شیطان خوش سلا لے گا بھائی سو جائے، یہ کیا کرنے لگا نہیں آیا سب تو شیطان سلا لے گا، اب تو نیند نہیں آ رہی تو کوئی ٹیبلیٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ پاؤں دبائے گا بھائی سو جائے، آئی بس۔ تو ہم لوگ جو تیسری پہلی جماعت میں ہیں وہاں سے نکلیں، کہاں ہے؟ ترقی کیجیے تھوڑی، پہلی جماعت میں تو بچپن میں ہوتا ہے، دوسری جماعت میں آئیے، کہاں پر؟ عبادت کیجیے۔ اگر نہیں آپ کو نیند آ رہی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ قرآن پڑھنے بیٹھ جاؤں، ذکر کروں، کوئی اسٹڈی کی اسلامی کتاب لے آؤں، اس کو پڑھوں، جی ہے کہ نہیں؟ آخری درجے میں کسی اچھے مولانا کے بارے میں پوچھ کر ان کے بیانات سنوں، آخری درجے میں جب اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے تو اسلام میں یہ ہے کہ کوئی غلط راستے پر جا رہا ہو نا تو اس کو پورا سدھارا نہیں جا سکتا، تو کیا کرتے ہیں؟ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، ازالہ نہیں ممکن تو امالہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو گانے سننے کا بہت شوق ہے بھائی، سانگ سے، تو اب اس کو اچھی آواز سے عشق ہو گیا ہے نا، تو اس کو کہا جائے گا اچھے قاریوں کو سنو بھائی، تلاوت سنو اچھی، نہیں ہے ایسا کہ کسی آدمی کو جو ہے کیا کہیں، ابھی کوئی مثال ذہن میں نہیں آ رہا تو چھوڑ دو بھائی، بات کوئی بات نہیں۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو ہم لوگ ابھی پہلی جماعت میں بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں۔ سب سے بہتر مشورہ یہ ہے سو جائیں، کیا کریں؟
سو جائے. اس میں ہماری صحت بھی اچھی ہے. آج کی سائنس تو ایسا کہتی ہے کہ 9 سے 12 کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہی وقت اصل میں دماغ کو ریسٹ اور آرام دینے کا ہوتا ہے. اسی میں آدمی کا دماغ سب سے زیادہ اچھی طرح کیا ہو جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے. اور رات کو جو سکون کی بات کہی ہے نا، تو یہ چیز تو عشاء پہلے وقت میں پڑھے اور پھر فوراً سو جائے. ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ عشاء بعد کبھی بھی نظر نہیں آیا، اور جب نظر آئے تو کوئی بھی سمجھ جائے گا کہ آج کچھ گڑبڑ ہوئی ہے یا اس کو کوئی ضرورت پڑی تو آدمی نظر آیا، ورنہ نظر آنے والا نہیں. تو صبح کے وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور روزی اس وقت میں تقسیم ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. ہم لوگ کسی بزرگ کی دعا لینے کے لیے کتنا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور یہاں کون دعا کر رہا ہے بھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. جی پھر اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے؟ کتنے لوگ ہیں جہاں مجمع میں کوئی بزرگ آئے، جی گاؤں میں بزرگ آئے کہیں تو کھڑے رہتے ہیں لائن میں، اور پھر اکیلے میں ملاقات کر کے کیا کہتے ہیں معلوم؟ مجھ سے دعا کریے نا، میری مجھ سے برکت دے، بہت قرضے میں چل رہا ہوں. نہیں ایسا نہیں کہتے، چٹھی لکھ کر جائیں گے اور اکیلے میں کہیں گے مجھ سے بہت پریشان ہوں، میری لڑکیاں بڑی ہو گئی اور میرے جو ہے خرچے کم نہیں ہو رہے، اور خود کماتا ہوں، یوں ہاتھ میں سے یوں نکل جاتا ہے. یوں نکل جائے گا، یوں آیا تو یوں نکل جائے گا بھائی. 11 بجے کے بعد کمایا ہے نا، تو فجر سے کمائیے تو اللہ تھوڑی سی روزی میں کیا دیں گے؟ برکت دیں گے. اور یہ برکت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف کہہ کر جو ہے آپ کو سیٹسفائی کیا جا رہا ہے کہ بس مان لو. جن کے مال میں برکت ہوتی ہے اور جن کے مال کی برکت کو دیکھا ہے، دنیا میں ایسے قصے ہوئے ہیں کہ ہمارے بزرگان نے جن کے پاس لاکھوں روپے کمانے والے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے مہینے کے جو 10,000 12,000 یہ ہوتے ہیں ہم کو دے دو، اور یہ لاکھ روپیہ دو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 1,00,000 روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ 25 دن بھی نہیں چلتا ہے، اور تمہارا چل جاتا ہے. ہم تو قرضے ہر مہینے قرضہ لیتے ہیں. تو بھائی لوگ بہت پریشان ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس سسٹم پر اللہ نے کائنات کو بنا کر رکھا ہے، اسی سسٹم پر اس کو بولو بھائی باقی رکھو. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے رات کو سکون کی چیز بنایا، رات کو کس کی؟ سکون کی، اور سونے کی چیز بنایا، اور دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا. تو بس بھائی اسی سسٹم پر چلو. رات کو 2 بجے 3 بجے 2:30 بجے 4 بجے ہم جب سوئیں گے تو ہماری صحت بھی خراب، اور پھر ہماری روزی بھی خراب، اور پورا دن تو اتنا خراب کہ میں بعد میں آپ کو کل بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ کہ کتنا خراب. تو اتنی بات اتر گئی ذہن میں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ رات کو آج کی تفصیل کا خلاصہ بولو بھائی. رات کو یعنی کوئی آپ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ میں کتنے الگ الگ اینگل سے ایک بات کو کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی بات سیریس ہو جائے نا. یہ ہمارے سماج کا سیریس مسئلہ ہو گیا ہے کہ بھائی اپنے نوجوان سنتے نہیں. اور اس کا ایک سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا معلوم؟ بڑھاپے میں بہت تکلیف پڑے گی. جس کی عمر ڈھل گئی اس سے جا کر کچھ بڑھاپے میں آدمی جب خدا یعنی جو فطری قانون ہوتا ہے نا اس کے اپوزٹ جب جاتا ہے تو بہت لمبا نہیں جا پاتا. بعد میں جا کر بہت ساری بولو بھائی پریشانیاں ہوتی ہیں. یہ یورپی ممالک کو دیکھو، یہ فطرت کے بہت خلاف اگینسٹ جا رہے تھے اور اتنے ایٹم بنائے، اتنے یہ سب بنائے. ان کو چھت مار کے ہر سال لاکھوں کروڑوں روپئے جنگل بنانے میں خرچ کرنے پڑتے ہیں. کیوں؟ ہیٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ بھائی وہ برف وغیرہ سب کیا ہو جاتا ہے، پگھل کر بھی سونامی آنے لگتی ہے، زمین کی سطح سے پانی اوپر چلا جاتا ہے. تو خدا کی بنائی ہوئے قانون میں چھیڑ چھاڑ لمبی چلتی نہیں. خدا نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، سونا پڑے گا. دین جاگنے کے لیے کام کرنے کے لیے بنایا، اسی کے مطابق چلنا پڑے گا. ورنہ پھر ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ جوانی کی مرچیاں بڑھاپے میں نانی یاد دلا دیتی ہے، جو خوب ٹکا ٹکا کے کھائیں گے. جب بوڑھا ہو گیا تو نارمل چیز بھی آدمی کو ہضم ہوتی نہیں، ایسیڈیٹی کی پھیلی جب میں نہیں ایسا ہومی ساتھ میں رہتی ہے. یہ کسی کی انسلٹ کے لیے نہیں، حقیقت ہے بھائی. تو ابھی جوانی میں ہم راتوں کی قدر نہیں کریں گے تو پھر یہاں 45 50 اور 60 کو پہنچے نا تو کیسے لگیں گے؟ 80 سال کے بابا. یہ ایسا پوتا بھی سمجھے گا میرے پردادا ہے، اس میں سے دادا غائب ہو گئے. آئی بات سمجھ میں. اس لیے بھائی صحت کی قدر کرنی چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع سے اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، موقع موقع سے اپنی صحت کی عافیت کے لیے دعائیں کی. اس لیے راتوں کو جلدی سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ فجر کے وقت کی، صبح کے وقت کی قرآن نے قسم کھائی. مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پرائم ٹائم ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اس میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ صبح جلدی اٹھ جانا چاہیے.
تو اب ایک بات سنو، صرف ایک ہی جملہ سنا کہ رات کو جلدی سونا چاہیے، صبح جلدی بھی اٹھنا چاہیے، یہ بھی ہے دونوں ساتھ میں ہے تو بھائی اٹھیں گے کل۔ اب ہم جانیں گے کہ جب فجر کی وقت کی قسم کھائیے تو فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے۔ ابھی تو صرف ایک ہی چیز کی اہمیت ہوئی نا، فجر کی نماز کی اہمیت کل جانیں گے انشاءاللہ۔ کون کون اٹھے گا بھائی؟ نہیں سوئے گا کون جلدی؟ میں تو سو، آپ سب سوئیں گے؟ رات کو جلدی سو جانا ہے، بہت معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کا